بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا 7واں سبق حقوق العباد کے سلسلے میں مرحوم والدین کے حقوق، یعنی والدین جو دنیا سے چلے جائیں ان کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر و ثواب اور مرتبہ میں حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم نہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے نہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ بڑے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر اور رزق میں زیادتی و برکت کا باعث بھی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ خود اس شخص کی اولاد فرما بردار اور اچھا سلوک کرنے والی ہوگی۔ مثال مشہور ہے، جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ان کی زندگی میں ہی منحصر نہیں، والدین کے انتقال کے بعد بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک اہم حق والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا ایک بڑا حق یہ ہے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابو سلمہ کا ایک شخص آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی ادا کرنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا۔ ان کا کوئی عہد و پیمان، معاہدہ جو انہوں نے کسی سے کیا ہو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتہ دار ہوں ان کا لحاظ کرنا اور ان کا حق ادا کرنا، نیز ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا۔ ابو داود و ابن ماجہ۔ دعا کا فائدہ مرحوم والدین کو ضرور پہنچتا ہے۔ اولاد کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ تعجب سے پوچھتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو اس کو جواب ملتا ہے کہ تمہارے لڑکے نے دعا کی ہے۔ لہذا اولاد کو چاہیے والدین کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے رحمت، مغفرت، درجات بلندی اور دخول جنت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر والدین کا انتقال کفر و شرک کی حالت میں ہو جائے تب ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد واضح طور پر پیغمبروں کو اور دوسرے مسلمانوں کو دیا ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ دوزخی ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 113۔ مرحوم والدین کے لیے کی گئی دعا کا فائدہ اولاد کو بھی ضرور پہنچتا ہے۔ مثلا غائب شخص کے لیے مغفرت اور بھلائی کی دعا کرنا خود اپنے لیے مغفرت و بھلائی کی دعا کرنے کی طرح ہے۔ والدین پردہ غائب میں چلے گئے، فوت جو ہو گئے، جہاں سے واپس آنا ممکن ہی نہیں۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے کثرت سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا نافرمان اولادوں کے قصوروں اور نافرمانیوں کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ عند اللہ
والدین کی فرما بردار اولاد میں شمار ہو سکتے ہیں۔ مرحوم والدین کے حقوق میں اللہ کے حقوق بھی شامل ہیں۔ مثلا والدین زکوٰۃ یا فریضہ حج ادا نہ کر سکے ہوں تو اولاد ان کی طرف سے ادا کر دے۔ مثلا والدین پر زکوٰۃ فرض تھی، وہ ادا نہ کر سکا اور چلا گیا، یا حج فرض تھا اس نے ادا نہیں کیا، تو اولاد کے لیے یہ چیز ان پر لازم ہوتی ہے کہ والدین کی طرف سے ان کے لیے یہ فریضہ زکوٰۃ والا، حج والا یا نمازیں رہ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرحوم والدین کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی نسبت سے جو رشتہ داریاں ہیں ان کا پاس اور لحاظ رکھا جائے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ بلکہ مرحوم والدین کے ملنے جلنے والے دوست و احباب اور ان کی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی تعظیم و ادب و احترام والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شمار کیا گیا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مثال موجود ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے متعلق اکرام اور ان کی خبر گیری کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب کبھی بکری ذبح فرماتے تو انہیں ضرور ہدیہ بھیجتے۔ بخاری و مسلم۔ مرحوم بیوی کے اہل تعلق کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی گھر والی فوت ہو گئیں، آپ ان کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور معاملہ کر رہے ہیں تو والدین کا مرتبہ مقام بیویوں سے بدرجہ بلند ہے۔ اس لیے مرحوم والدین کی تعلق والے اور رشتے رکھنے والے دوست و احباب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کو مالی استطاعت دی ہے تو مرحوم والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کی ترغیب بھی احادیث میں آئی ہے۔ اس کا فائدہ والدین کو ضرور پہنچتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کے لیے رحمت، مغفرت اور بلند درجات اور دخول جنت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ آج اگر دعاؤں کے ذریعے اور درجات کی بلندی اور دخول جنت کی دعا کے ذریعے، رحمت اور مغفرت کی دعا کے ذریعے آپ آج اگر ایصال بھیجیں گے، ثواب بھیجیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے لیے بھی کرے گی انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین پر اگر کوئی فرض باقی رہ گیا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ بھی اولاد کو ادا کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر والدین کے جو تعلق والے دوست و احباب رشتے ہیں ان کا بھی ادب و احترام، تعظیم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایسا ہے جیسے آپ والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا ثواب بھی والدین کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔